الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم حيث يجعل رسالته صدق اللہ العظیم۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، ہے وہ جنت جہاں ہے قیام آپ کا، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، آپ نے زینت محفل کون و مکان، آپ نے رونق بزم کن فکاں، حسن صورت عجب حسن سیرت عجب، پھر عجب اس نے کلام آپ کا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، ہر نمازی کی ہے التحیات میں تذکرہ آپ کا بعد ذکر خدا، ہر مؤذن کی میں نے اذان سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ترتیب وار بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان یہاں تک ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی وہ وفادار اور جانثار بیوی ہیں کہ جن کا مکے کے اندر مالداری کا ڈنکا بجتا تھا۔ عرب کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح دے چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کسی سے نکاح کے پیغام کو قبول نہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت کو دیکھ کر، آپ کے حسن اخلاق و معاملات کا مشاہدہ کر کے اور تجربہ کر کے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام نکاح دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، حتیٰ کہ جب آپ نبی بنائے گئے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت بھی اپنی ساری دولت مذہب اسلام پر لٹاتی رہی، اور ایسی سمجھدار خاتون جو قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی وہ بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 7 اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، جن میں صرف ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہے، باقی آپ کی 6 کی 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی، اور ایسے پرلطف زندگی کہ پورے عرب کے اندر، خاص طور پر پورے مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا ڈنکا بج رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامن ہونے اور شریف ہونے کا ڈنکا بج رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی ایسے عزت دار اور ایسے بلند نام والے آپ کی زندگی گزر رہی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا۔ نکاح کے کچھ وقت کے بعد آپ کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ کے پہلے بیٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، اللہ نے کچھ ہی وقت کے بعد آپ کے ان بیٹے کو لے لیا۔ بعض مؤرخین نے 1 سال لکھا، بعض نے 2 سال، یعنی بہت کم مدت میں آپ کے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بیان کی جاتی ہے کہ ابو القاسم محمد بن عبداللہ، یہ آپ کے انہی بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ آپ کے یہ بیٹے آپ کی بعثت یعنی آپ کے نبی بننے سے پہلے پیدا ہوئے اور آپ کی بعثت سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہاں بیٹیاں عطا فرمائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 30 سال ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے یہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی یہ بیٹی عطا فرمائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش آپ کے گھر میں فرمائی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 36 سال ہوئی تب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 39 سال ہوئی تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی۔ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئی، اور سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی۔ جب یہ بڑی ہو گئی، جوان ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ابو العاص بن ربی، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے، آپ نے حضرت زینب کا نکاح ان سے فرما دیا۔ پھر 33 سال کی عمر میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی، اور جب آپ کی عمر مبارک 36 سال ہوئی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے اپنی ان دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو لہب کے بڑے بیٹے عتبہ سے ہوا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہو پائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نبوت عطا ہوئی، آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اور آپ نے جب اعلان فرمایا مکے کے لوگ جمع ہوئے، اور آپ نے اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، اگر میں پہاڑی کے اوپر ہوں تم نیچے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہم یقین کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس واقعے کے بعد آپ کا یہی چچا ابو لہب، جس کے 2 بیٹوں سے آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، اس نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی، نازیبہ الفاظ کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ان الفاظوں سے تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں سورہ لہب ہی نازل فرمائی، اور اس نے تو کہا تھا تبت لک یا محمد، اس نے کہا نعوذ باللہ، اس نے تو کہا تھا کہ محمد تیرا ناس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بلکہ عرش الہی سے پیغام آیا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ خراب ہوں، وہ برباد ہو جائے۔ پوری صورت اسی کی بد دعا میں نازل ہوئی۔ جب ابو لہب نے دیکھا کہ محمد میری بربادی کی بات کرتے ہیں، میرے متعلق قرآن پڑھتے ہیں، میری بربادی سناتے ہیں، اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ بڑے بیٹے نے بغیر کچھ کہے طلاق دے دی،
اور چھوٹے بیٹے نے طلاق بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، آپ کے گھر پر تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح یعنی اعلان نبوت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور پھر سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی اور سن 2 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ نے پھر اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہی فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی انہیں 2 نور عطا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر، 2 نور نظر، 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، اس وجہ سے حضرت عثمان ذو النورین ہو گئے۔ اور آپ کی تیسری بیٹی آپ کی لاڈلی اور چہیتی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 39 سال ہوئی، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم آپ کے نبی بننے سے پیدائش ہوئی، اور اسی وقت سال یا بعد مورخین کے اعتبار سے 2 سال کے بعد یعنی کم ہی مدت میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہوئیں، جن میں سے 4 کے نکاح ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ ابو العاص بن ربیع بعد میں ایمان بھی لے کر آئے، اور 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے اشارے پر طلاق دے دی۔ پھر ان دونوں بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور چوتھی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دوسرے بیٹے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کے بطن سے ہی پیدا ہوئے، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کے نبی بننے کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، اور 1 سال 6 مہینے 8 دن کے بعد ان دوسرے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بھی بہت کم عمر پائی۔ آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کی باندی تھی، اور اسلامی شریعت کے اعتبار سے آقا جس باندی سے صحبت کر لے، صحبت کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے، تو اس باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے، یعنی آقا کی وفات کے بعد وہ باندی خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، آزاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت ماریہ قبطیہ آپ کی باندی تھی، اولاد ہونے کی وجہ سے وہ ام ولد بن گئی۔ آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے عالم میں اپنا ایک غلام حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو ہدیہ دیا۔ 7 دن کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروائے بیٹے کے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، ان کے برابر چاندی صدقہ کی اور عقیقہ کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ آپ کے یہ بیٹے بھی زندہ رہیں، اس لیے تقریباً 16 مہینے کے بعد آپ کی ان بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں، چاروں کے نکاح ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا سن 2 ہجری میں انتقال ہو گیا، اور حضرت زینب جن کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، ان کا 8 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینے کے بعد ہوئی۔ تو ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں یعنی 6 اولاد
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی ایسی جانثار اور غمگسار بیوی تھی، آپ کے حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت مذہب اسلام پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دی، اور ایسی سمجھدار خاتون تھی کہ قدم قدم پر آپ کو مشورہ دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے، اور پورا عرب آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتا تھا اور آپ کے ہر فیصلے کو قبول کرتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کی مرمت اہل مکہ نے کی، چونکہ مکہ نشیبی زمین میں ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، برسات کے دنوں میں جب زیادہ بارش ہوتی تھی تو چاروں طرف کا پہاڑیوں کا پانی مکہ المکرمہ میں آتا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ کمزور پڑ گئی تھی، بنیادیں کمزور پڑ گئی تھی، اور چونکہ بہت پرانی تعمیر تھی، قبیلہ بنو جرہم ان کے زمانے سے یہ تعمیر چل رہی تھی، تو اس لیے اہل مکہ نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہر آدمی اپنی حلال کمائی خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگائے گا۔ انہوں نے اپنی حلال کمائی جمع کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، یعنی آپ کی نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے۔ چنانچہ تعمیر مکمل ہوئی، لیکن جب حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں جو مشرقی جانب لگا ہوا ہے لگانے کا وقت آیا، اب سارے قبیلوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس سرداری اور اس چیز کا اعزاز ہمیں ملے، خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود ہم لگائیں۔ چنانچہ باتوں میں اتنی بات بڑھی کہ لڑائی ہونے کو تیار، ہر قبیلہ تلواریں نکال کر تیار ہو گیا کہ یہ پتھر تو ہم ہی لگائیں گے۔ اس وقت کے ایک بہت بزرگ اور عمر دراز شخص، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہیں حکم بنایا گیا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ اگر میرے فیصلے کو مانو تو تمہارا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ تم اس بات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اور اس طرح چھوڑو کہ کل کو جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسے اس چیز کا حق حاصل ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود لگائے۔ یہ صرف ان قبیلے کے سرداروں کا مشورہ ہوا، عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی، یہ سارے کے سارے سردار جن لوگوں نے یہ مشورہ کیا تھا پہاڑیوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کون داخل ہوتا ہے۔ اللہ کا کرنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین، یہ تو محمد ہیں جو امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ محمد امین ہیں۔ جب سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جھگڑا ختم ہو چکا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عادلانہ اور انصاف والا فیصلہ کیا کہ سارے قبیلے والے حیران رہ گئے کہ ہماری عقلیں یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ فیصلہ آپ کے حوالے ہے، اس حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں آپ کو لگانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑی سی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ حجر اسود، وہ پتھر اس چادر میں رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا یہ چادر کا کونا آپ پکڑ کر اس چادر کو خانہ کعبہ کی دیوار تک لے چلیے۔ جب آپ سب نے مل کر اس کے اندر اپنی حلال اور گاڑی کمائی لگائی ہے تو سب کو ہی یہ شرف حاصل ہو کہ سب اس کام میں شریک ہوں۔ جب سب قبیلے والے، سب سردار اٹھا کر اس پتھر کو، اس چادر کو وہاں لے گئے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ اہل مکہ ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ وہ محمد جو امین ہیں، جو صادق ہیں، سچے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے وہ فیصلہ ایسا بھی کرتے ہیں
کہ جن کا فیصلہ ہماری عقلوں میں بھی نہیں آیا اور بڑا جھگڑا ہونے سے بچ گیا، ہر قبیلے والا اس فیصلے پر خوش ہو گیا اور ہر کسی کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ یہ وہ ساری فضیلتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے نبی بنانے سے پہلے اس کی چرچے کرانے تھے۔ اب آپ کی عمر بڑھتی گئی، وہ وقت قریب آتا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغام نبوت عطا کرنا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے قریب ہو رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ آپ لوگوں سے ہٹ کر تنہائی کو پسند کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے پر تنہائی میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ جو بھی طریقہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے، یا جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چلا آ رہا تھا، جو مکے کے شریف لوگوں سے منقول تھا، اس طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر، اس عالم کے اندر ایک ایک چیز کے اندر غور کیا جائے کہ جب یہ چیز اتنی خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والی ذات کتنی خوبصورت ہوگی، اور وہی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آسمان اتنا بڑا کہ بغیر ستون کے قائم ہے تو وہ ذات کتنی طاقت والی ہوگی جس نے اس کو روکے رکھا ہے۔ جب زمین جیسی چیز جو پانی پر ہل سکتی تھی کسی ذات نے اس کو روکا ہے تو ذات میں کتنی طاقت ہوگی۔ وہ بڑے بڑے پہاڑ کہ اگر چاہے تو وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں، لیکن اس ذات میں کتنی طاقت ہے جس نے ان پہاڑوں کو زمین میں تینوں کی طرح گاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں غور کرنے لگے۔ مکہ المکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جبل ہیرا ہے۔ اس جبل ہیرا میں کچھ اونچائی پر چڑھ کر پھر نیچے اترتے ہیں، ایک غار ہے اسی جبل اس پہاڑ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس غار کو بھی غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا پانی، ستو پانی وغیرہ لے کر اس غار میں جاتے، اللہ کی جتنی عبادت ہوتی کرتے، اللہ کی قدرتوں میں غور کرتے تھے۔ ستو پانی ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود پہنچا دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر ستو پانی وغیرہ لے کر چلے جایا کرتے تھے، لیکن نسبت اور دل کی کیفیت کسی حق کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں غور کر کر کے دل اس بات پر آمادہ ہو چکا تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی طریقے پر بات ہو۔ دل کا میلان اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ غار کے اندر تشریف فرما ہے کہ ایک بہت ہی وجیح اور بڑی حیت اور جسم و جثے والی ایک شخصیت آئی جنہیں آج تک نہیں دیکھا۔ اس شخصیت نے آ کر آپ کو دبایا اور زور سے دبایا، اتنا زور سے کہ ان کے جسم کی گرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک میں محسوس کی۔ انہوں نے آ کر زور سے دبایا اور کہا اقرا۔ اللہ کے نبی یعنی پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ چونکہ عرب کے اندر پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے نہیں پڑھتے، کیونکہ نبی کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ نبی ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے، اگر ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل کا واسطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاگرد ہوتا ہے۔ اگر نبی کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کچھ حاصل کرے تو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نبی ایک عام آدمی سے علم سیکھ کر آیا، نبی نے طالب علم والے گھٹنے کسی عام آدمی کے سامنے ٹیکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ یہی پسند فرماتے ہیں کہ نبی کو جتنی تعلیم دی جائے صرف میری طرف سے دی جائے، کسی عام انسان کی طرف سے کوئی تعلیم حاصل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس ذات نے دوبارہ دبایا، آپ نے پھر وہی فرمایا ما انا بقاری، پھر تیسری مرتبہ دبایا اور زور سے دبایا۔ دبانے کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی کہ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دیکھا، آپ گھبرا گئے۔ ایسا واقعہ نہ تو سنا تھا اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے۔ اللہ نے آپ کو وہ بیوی دی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تسلی دینے والی تھی۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے دشمن زیادہ ہو گئے، میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، فرمایا آپ گھبراؤ نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گا۔ آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، دکھیوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کچھ کمائی کر کے بے قصوں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے اتنا کچھ کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل وہ ہیں جنہوں نے مکے کے اندر دیکھا کہ بت پرستی چل رہی ہے، وہ حق کی تلاش میں تھے، اور اس وقت کا دین حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نصرانیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، انہوں نے نصرانیت کا دین اختیار کیا، اور اب نصرانی ایسے بڑے عیسائی عالم بنے کہ عبرانی زبان میں وہ مذہب تھا، اس مذہب کی عبرانی کتاب یعنی انجیل کا عربی زبان میں ٹرانسلیٹ اور ترجمہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئی، سارا واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنائے گا، اور کاش، چونکہ یہ بوڑھے تھے، نابینا ہو چکے تھے، یہ فرمایا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور نوجوان ہوتا جب آپ کو اللہ تبارک جب آپ کی قوم مکے سے نکالے گی، آپ کے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کیا میری قوم مجھے مکے سے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ اس کی قوم نے زیادتیاں نہ کی ہو، قوم کو اپنے وطن سے ہجرت نہ کر نبی کو اپنے وطن سے ہجرت نہ کرنی پڑی ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔